سب سے گنہگار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا پیارے موسیٰ فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، جو شخص سب سے پہلے دائیں طرف سے گزرے گا وہ آپ کی امت کا سب سے گنہگار بندہ ہوگا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس پہاڑ پہ جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبرو اور خوبصورت شخص جو سامنے سے آ رہا ہے، اس نے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے اتنی شان و شوکت والی زندگی عطا کی، اتنا اعلیٰ حسن، اتنی خوبصورت جوانی، اور اس کے باوجود یہ میری امت کا سب سے گنہگار بندہ ہے۔ جب وہ شخص گزر جاتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اپنی امت کا سب سے گنہگار بندہ تو دیکھ چکا، اب اپنی امت کا سب سے نیک اور سب سے صالح بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا پیارے مجرم اسی جگہ پہ چلے جاؤ، جو شخص سب سے پہلے بائیں طرف سے گزرے گا وہ آپ کی امت کا سب سے نیک اور صالح بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو پہلے گزرا تھا، تو گنہگاروں کی لسٹ میں اس کا پہلا نمبر تھا، ابھی گزر رہا ہے تو نیکوکاروں کی لسٹ میں اس کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں پروردگار عالم بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نے عرض کی باری تعالیٰ گنہگار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال مجھے یہی شخص دکھایا گیا، میں نے تیری بارگاہ کے اندر عرض کی پروردگار اپنی امت کا سب سے پرہیزگار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے کریم جب یہ تیرے پاس سے گزرا تھا اس نے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، جب یہ تھوڑا سا آگے گیا، آگے میدان کے اندر پہنچا، اس کے بچے نے اپنے والد سے چند طرح کے مختلف سوالات کیے۔ بیٹے نے اپنے والد سے عرض کی ابا جان یہ جو مجھے درخت نظر آ رہے ہیں، یہ جو مجھے درخت نظر آ رہے ہیں کیا ان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس والد نے کہا ہاں بیٹا یہ پوری زمین تجھے نظر آ رہی ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ ان سے بڑے ہیں۔ بیٹا پھر عرض کرنے لگا ابا جان آیا ان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو والد نے کہا ہاں بیٹا اگر پوچھنا چاہتا ہے کہ زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو وہ تجھے آسمان نظر آ رہا ہے جو زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ بیٹا پھر برجستہ طور پہ سوال کرتا ہے ابا جان کیا زمین و آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے وہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اگر پوچھنا چاہتا ہے کہ زمین و آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹا پھر سوال کر دیتا ہے ابا جان کیا ان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو روایت کے اندر آتا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے کریم جب بچے نے یہ سوال کیا تو اس بندے کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی، خشیت الہی پیدا ہوئی اور اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہونا شروع ہو گئی۔ میری خشیت کی وجہ سے یہ رونے لگا اور اس نے اپنے بیٹے کو جواب دیا بیٹا اگر پوچھنا چاہتا ہے کہ ان گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو وہ میری اور تیرے رب کی رحمت ہے کہ جو ان گناہوں کو سمیٹنے والی ہے، وہ میرے اور تیرے رب کی بخشش ہے، وہ مغفرت ہے کہ جو ان گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے۔ فرمایا پیارے کریم ادھر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، ادھر اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہوئے۔ فرمایا پیارے کریم ہم نے اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب دیکھیے پہلے گزر رہا تھا تو گناہگاروں کی لسٹ میں اس کا پہلا نمبر تھا، سب سے گناہگار بندہ تھا، اب گزر رہا ہے صدق کے دل سے، جب دل کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، جب رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر وہ بچہ امید باندھتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور سامعین سے احتشام جب رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے
تو وہ موسیٰ کلیم علیہ نبی علیہ السلام کی امت کا سب سے پریشان کنندہ بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رب الجلال نے فرمایا فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا، صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کرنے والا وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو وہ پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس طرح روایت ہے نا کہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ کی جب اسے سعادت نصیب ہوتی ہے تو جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے، اسی طرح توبہ کے موضوع میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب انسان صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جب وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ انسان بھی پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہر طرح کی سازش سے پاک ہوا کرتا ہے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی نفرت انگیزی سے وہ پاک ہوا کرتا ہے، فرمایا جب اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر انسان بھی ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ سبھی نے زیر تشام اور رب الجلال کی بارگاہ